اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہمارا مسلمانوں سے جو یہ رشتہ بنا، مسلمانوں سے تعلقات میں جو یہ گہرائی آئی کہ میں نے ان کی نصرت اور مدد کی، وہ صرف خوف خدا یعنی میرے ڈر اور میرے احکام پر پابندی کرنے کی وجہ سے۔ لہذا اگر آج بھی تم اسی طرح جو عہد و پیمان ہے اس کے پابند ہو جاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بن جاؤ، غیر اللہ سے آس اور امید لگانا چھوڑ دو، تو وہ ساری چیزیں جو قرن اولا میں ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کی اللہ نے بدر کے میدان میں مدد فرمائی، احد میں مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق کے موقع پر مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، پھر چند سالوں میں اللہ نے مکہ کو مسلمانوں کے حوالے کر کے ایک اسلامی حکومت کی مضبوط داغ بیل ڈال دی۔ یہ سارے پروگرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے وہ ایسا نہیں کہ عربوں سے کوئی خاص تعلق تھا، کوئی خاص دوستی تھی، نہیں، اطاعت و فرما برداری بنیاد تھی۔ وہ اللہ کے مطیع تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، کلمے کا جو تقاضا تھا ان تمام تقاضوں پر عمل کرنے والے تھے، لہذا جس میدان میں بھی انہوں نے قدم رکھا کامیابی نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ لہذا آج اگر ہم ناکام ہیں، ہم مصائب و پریشانیوں کے شکار ہیں، ہمارے اوپر ظلم و جبر یہ دشمن کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کر چکے ہیں، تبھی اللہ ہماری نصرت اور مدد نہیں فرما رہا ہے۔ ہم اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہماری نصرت اور مدد جس کا وعدہ تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ یہ بند کر دیا۔ جب ہم ایمان والے نہیں، جب ہم کلمے والے نہیں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والے نہیں، تو پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کا وعدہ اہل ایمان سے ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر حقیقی معنوں میں تم ایمان والے رہے۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر بھی تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔